अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सवाल आपके जवाब हमारे में आप सबको खुश आमदीद। हमेशा की तरह आज हमारा फिर से मेहमान बना है डॉक्टर मसूद परवेज़ साहब। डॉक्टर साहब आपको वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया डॉक्टर साहब, इस दफ़ा प्रोग्राम ज़रा लेट हो गया, बीच में से आप कुछ मीटिंग वगैरह के साथ के हवाले से आउट ऑफ सिटी थे। डॉक्टर साहब, कुछ सवालात हैं लोगों के, कुछ ट्रेनिंग के हवाले से हैं, कुछ रोज़गार के हवाले से हैं। तो डॉक्टर साहब, जो मेरी पहला सवाल है वो यही है कि अगली ट्रेनिंग आप किस टॉपिक पे करवा रहे हैं और कब करवा रहे हैं? जी आबिद, मैं बता देता हूँ। अगली ट्रेनिंग जो है, एक तो वही बायोफ्लाक है और दूसरा एक पोर्शन है गोट फार्मिंग का। तो क्योंकि गोट फार्मिंग जो आपकी बायोफ्लाक के बाद जो दूसरा प्रॉफिटेबल बिजनेस है लाइफ स्टॉक में, वो है गोट फार्मिंग। और बड़े लोगों ने हमें फ़ोन किए जी कि आपने एक दो दफ़ा ट्रेनिंग कराई है, उसके बाद करवाई नहीं है, आप बायोफ्लाक पे करते जा रहे हैं। तो उन लोगों के लिए खुशखबरी है कि हम बायोफ्लाक और गोट फार्मिंग पे दोनों टॉपिक करवा रहे हैं। तो ये 8, 9 और 10 सितंबर को हमने रखी है, जिसमें 2 दिन बायोफ्लाक के हैं और 1 दिन गोट फार्मिंग पे है। तो जो लोग इसमें शामिल होना चाहें तो वो अपनी रजिस्ट्रेशन करवा लें और इंशाल्लाह इसका एक फ्रूटफुल रिजल्ट आएगा, क्योंकि इसकी बहुत अहमियत है। गोट फार्मिंग निगलेक्टेड फील्ड है और जो लोग कर रहे हैं उनको भी नहीं पता कि भाई इसके क्या वजूहात हैं अमवात की। वो सिर्फ ये देखते हैं कि एक बकरी 3 बच्चे देती है। बिल्कुल। अब ये आगे उसको संभालना जो है वो उनकी बस की बात नहीं होती जब तक वो प्रॉपरली ट्रेन ना हो जाए। तो इसलिए हमने सोचा है कि बायोफ्लाक के बाद दूसरा, क्योंकि ये बिजनेस है जो कि अच्छी इनकम दे रहा है और लोग इसमें आ रहे हैं, तो इसको लोगों को ट्रेंड मैन पावर प्रोवाइड की जाए या खुद वो फार्मर अपने आप को वेल इक्विप्ड कर लें। अच्छा डॉक्टर साहब, गोट फार्मिंग में क्या क्या सीखने को मिलेगा, कंटेंट क्या होगा? लोग अक्सर ये सवाल पूछते हैं कि ट्रेनिंग करवा रहे हैं, कंटेंट भी बता दें ताकि उनके लिए भी इजी हो। हम इसको प्रैक्टिकल बेस्ड इसकी ट्रेनिंग को रखते हैं। हम उस तरीके से नहीं है कि सिर्फ स्लाइडें दिखा दी और उसके बाद जो है वो कुछ दिखाया ही नहीं। तो स्लाइडें तो अब आजकल दिखाने की जरूरत नहीं, यूट्यूब पे एक से एक बढ़ के वो वीडियो पड़ी हुई है। लेकिन जो असल चीज़ है, या मसलन शेड दिखाने का क्या फ़ायदा अगर बीमारी कंट्रोल ना हो। यानी शेड अगर बच भी गया, यानी शेड तो आपने बना लिया और अगर बकरी ही नहीं बची तो उस शेड का क्या फ़ायदा। तो इसलिए जो इसमें हमने सोचा है कि एक तो उनकी डिजीज़ पे ज़्यादा जोर दिया जाए, क्योंकि असल मसला ही डिजीज़ का है। इसमें चंद एक बीमारियां ऐसी हैं जो कि पूरे के पूरे रेवड़ को सफाया कर देती हैं। तो उस पे हम क्या सिखाएंगे, एक तो वैक्सीनेशन का शेड्यूल सिखाएंगे कि वैक्सीनेशन लगानी कैसे है। तो एक बकरा लेंगे और उसको चाहे डिस्टिल वाटर से ही वो सिखा देंगे कि भाई आपने इस तरीके से करना है वैक्सीनेट। ज़ाहिर है एक बकरे को अगर 40-50 लोग वैक्सीन लगाएंगे तो वो तो बेचारा उसी वक्त मर जाएगा। तो एक तो वो हम वैक्सीन लगाना सिखाएंगे कि कैसे लगानी है, खुद लगाएं। और दूसरा ये है कि जो मुख्तलिफ इंजेक्शन लगते हैं, मसलन इंट्रामस्कुलर, सबकुटेनियस, आईवी इंजेक्शन, ये सारे मसलन ड्रिप ही लगानी पड़ जाती है, तो वो इसमें हम सिखाएंगे। और तीसरा ये है कि इनमें जो अक्सर प्रॉब्लम आता है जो कि वजन ना करना या वो कमजोरी, तो वो आती है इनके अंदर वर्म। तो राउंड वर्म, टेप वर्म, ये सारे जो वर्म हैं उनको डिटेक्ट करना, बल्कि हमारे पास ये इसमें पता नहीं नजर आ रही है या नहीं आ रही, तो उसका जो है वो हम ये माइक्रोस्कोप हमने रखी हुई है, तो दिखा दें। हाँ, तो ये माइक्रोस्कोप में हम स्लाइड्स बना के, तो ये सारी हम आपको पहचान करवाएंगे कि आपकी बकरी में वर्म हैं या नहीं है। तो इसी तरीके से हम उनकी मैनेजमेंट सिखाएंगे। मैनेजमेंट
کہ سردیوں میں آپ نے بکری کو کیسے پالنا ہے. گرمیوں میں تو پل جاتی ہے, سردیوں میں بہت مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ اس کو بہت ٹھنڈ لگتی ہے. تو وہ کیا طریقہ کار ہیں جن سے آپ شیڈ کو گرم کر سکتے ہیں. شیڈ کو گرم کے علاوہ ان کی باڈی ہیٹ کو کیسے پریزرو کر سکتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں اس میں ہم سکھائیں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب, بایو فلاک میں اس کے بھی ظاہر سی بات ہو تو اس پہ تو بہت ساری ویڈیوز بھی ہیں کانٹینٹ وغیرہ پہ کہ اس میں کیا کیا سکھائیں گے. کیا بایو فلاک میں نیو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جو نئے ٹریننگ میں آپ اس کے بارے میں بتائیں گے, سکھائیں گے؟ جی بالکل. اس میں ہم نے جو اپنے ٹینک بنائے ہیں جو انوویٹو ہیں, اسمارٹ ٹینک ہیں, الٹرا اسمارٹ نہیں, اسمارٹ. ہاں وہ کچھ لوگ الٹرا اسمارٹ بنا رہے ہیں لیکن وہ ہمارے وہ نہیں ہے. اچھا وہ ایکچولی ہم اس میں اب جو ٹریننگ ہو رہی ہے اس میں ایک تو بایو فلاک کی آئیڈینٹیفیکیشن, بایو فلاک کی کاؤنٹنگ, کہ مائکروسکوپ کے نیچے آپ دیکھیں کہ وہ کیلکولیشن ہے ایک پوری ہے, وہ کرنا سکھائیں گے. اس کے بعد ڈیو میٹر ہمارے پاس موجود ہیں اور وہ والے میٹر موجود ہیں جو 35,000 کا ایک ہے. تو ہم اس سے جو ہے وہ آکسیجن کیلکولیٹ کرنا سکھائیں گے اور اپنے ٹینکوں کا اور دوسرے ٹینکوں کا کمپیریزن کرنا سکھائیں گے کہ یہ دیکھ لیں ہماری ٹینک میں کتنی ڈیو آ رہی ہے اور جو دنیا بنا رہی ہے ان کی کتنی آ رہی ہے. اور اس میں شاورنگ سسٹم لگا کے اس کی یعنی جو جتنی بھی ڈیولپمنٹس کی ہیں ہم نے ان سب کا جو ہے وہ میٹر بتا دے گا کہ یہ کتنے افیکٹو ہیں. تو ایک تو وہ سکھائیں گے, امونیا, نائٹرائٹ, نائٹریٹ, یہ سارے ہم سکھائیں گے اس میں. تو اسی طریقے سے ہم اس کی سلینٹی چیک کرنے کا طریقہ, اس کی پی ایچ چیک کرنے کا طریقہ, ٹی ڈی ایس چیک کرنے کا طریقہ, اس کی ٹیمپریچر کیسے مینٹین کرنا ہے وہ, اور وہ کیمیکل جو سردیوں میں آپ ڈال کے تو اپنے ٹینک کو گرم کر سکتے ہیں اس کا ڈسپلے کریں گے. تو یہ چیزیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, جو سب سے اہم سوال ہے, بہت سارے فارمر بھی جو ہے وہ پہلا سوال یہ کرتے ہیں فیس کتنی ہے, فیس کتنی ہوگی اس کی؟ دیکھیں اگر تو کوئی آتا ہے بایو فلاک میں اور گوٹ فارم دونوں میں تو پھر ان کے لیے ڈسکاؤنٹ ہے کہ وہ 10,000 میں یہ دونوں کر سکتے ہیں. لیکن اگر کوئی علیحدہ علیحدہ آتا ہے تو بایو فلاک کی 7,000 روپے ہے اور گوٹ کی 5,000 روپے ہے, تو وہ پھر 12,000 بن جاتا ہے. تو یہ ان کو ڈسکاؤنٹ ہو جائے گا. اچھا ڈاکٹر صاحب, میں دوبارہ اپنے ناظرین کے لیے جو ہے وہ ڈیٹ جو ہے وہ اس کی اناؤنسمنٹ کرتا ہوں. 8, 9 اور 10 سپتمبر صبح 2021 10 بجے سے لے کے 4 بجے تک ہوگی. جی 4 بجے, 5 بھی بج جاتے ہیں بعد, یعنی ہم نے کورس مکمل کرنا ہے, ٹائم مکمل نہیں کرنا, ہم نے کورس مکمل کرنا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک اور چیز, آپ نے کوئی روزگار اسکیم شروع کی ہے تو اس کے بارے میں بھی ہمارے فارمر اور ناظرین کو بتا دیں کہ وہ روزگار اسکیم کیا ہے, اس کا پروسیجر کیا ہے, لوگ اپنے رجسٹریشن کس طرح کر سکتے ہیں؟ جی وہ روزگار اسکیم اس طریقے سے ہوئی ہے کہ ایک گورنمنٹ کا پروگرام چل رہا ہے, کامیاب نوجوان پروگرام. تو ایک تو ہماری ان سے بات ہوئی ہے اور ہم یہ بایو فلاک کو اس میں انکارپوریٹ کروا رہے ہیں, ان کا جو ہے تو جو شیڈول ہے اس میں ڈلوا رہے ہیں کہ اس پہ کریں, یہ زیادہ پروفیٹیبل کام ہے. اب وہ دیسی مرغیاں یہ کٹے بچے پالنے میں وہ پروفٹ نہیں رہا. تو ایک تو وہ تو خیر گورنمنٹ کا, لیکن گورنمنٹ کے علاوہ کیونکہ اکثر ہوتا یہ ہے کہ ہمارے جو لوگ ہیں وہ بہت سادہ ہیں, وہ اس جھنجٹ میں پڑھنا ہی نہیں چاہتے کہ جہاں پہ لائنیں لگی ہوں, فارم آج جمع کروایا, کل افسر جو ہے وہ اس کو ریجیکٹ کر دیتا ہے, اعتراض لگا دیتا ہے, جی نہیں یہ کر کے لے آئیں. پھر آپ جاتے ہیں اپنی یونین کونسل کے پاس, وہاں سے سائن کرواتے ہیں, یہ کریں جی وہ کریں. تو وہ اس جھنجٹ میں نہیں پڑتے, خاص طور پہ پڑھے لکھے لوگ. تو ان کے لیے پھر ہم نے یہ کیا ہے کہ اگر کوئی میٹرک پاس ہے, ایون نہیں بھی ہے, جو میٹرک پاس نہیں بھی ہے لیکن کام سیکھنے کا اس کو شوق ہو, کام کرنا, نشئی حضرات سے معذرت, ہم نشئیوں کو ہم ٹریننگ نہیں کرواتے, نہ ہی ان کو روزگار دیتے ہیں. وہ تو اگلے وہ ساری چیزیں اٹھا کے بھاگ جائیں گے اور 2 پوڑیاں لے آئیں گے. تو ان سے معذرت, اور کاہل نوجوانوں سے معذرت جو کام نہیں کرنا چاہتے, صرف ٹک ٹاک دیکھنا چاہتے ہیں اور ہاتھ ہلانا نہیں چاہتے, جو اپنے ہاتھ سے کام کرنا چاہیں ان کے لیے اسکیم ہے. اور ہارڈ ورکر ہوں, پروگرس کے بے شمار موقع ہیں.
میں کہتا ہوں جتنے لوگ بھی آپ بے روزگار پھر رہے ہیں وہ آ جائیں, ہم ان کو ان کی پلیسمنٹ کریں گے. اور ہمارے پاس یہ گوٹ فارم کے لیے ہمیں ٹیکنیکل لوگ چاہیے, ہمیں اے آئی کے لیے چاہیے ٹیکنیشین کے لیے, اس کے لیے لوگ چاہیے, یہ بایو فلاک ٹیکنیشین چاہیے. اس کے علاوہ ہمارے بہت سے آن گوئنگ پروجیکٹس ہیں, آپ سنیں گے تو حیران ہو جائیں گے. مثلا ہائیبریڈ اے سی ہم نے بنا لیا ہوا ہے, اس کو ہم لانچ کر دیا ہوا ہے اور ہمارے پاس آرڈر بھی آ گئے ہیں. تو جو لوگ اس میں ٹیکنیکل ہیں یا سیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے پاس آئیں اور سیکھیں اور اپنا روزگار بنائیں. تو اسی طریقے سے ہم نے آلدو کہ یہ ٹرائل میں ہو سکتا ہے فیل بھی ہو جائے, جیسے وہ ہماری پہلی موٹریں فیل ہو گئی تھی, وہ جو تھیں جس کو ایکویریم موٹر جو تھی الٹرا سمارٹ وہ فیل ہو گئی تھی, وہ نہیں چلی تھی. تو اسی طریقے سے ہو سکتا ہے فیل ہو جائے, لیکن پہلی سولر کار بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس میں کافی حد تک کامیابی ہو گئی ہے, اور وہ اسی سپیڈ پہ چلے گی جس سپیڈ پہ پیٹرول سے چلتی ہے یا سی این جی پہ چلتی ہے. اور وہ جب تک دھوپ ہوگی تو وہ چلتی رہے گی وداؤٹ اینی فیول. لیکن اس میں ہم دوسرا سسٹم بھی دیں گے کہ اگر وہ ختم ہو جائے, اگر دھوپ ختم ہو جائے یا رات آ جائے یا کوئی اور وجہ بن جائے تو پھر آپ پیٹرول پہ بھی چلا سکتے ہیں. تو یہ ہائیبریڈ اس طریقے سے ہوگی کہ وہ پیٹرول اور سولر دونوں پہ چلے گی, اور اگر یہ دونوں بھی نہ ہوں دین آپ بجلی سے اس کو چارج کر کے چلا سکیں. تو اس پہ کام جاری ہے, انشاءاللہ جلد ہی یہ ہو جائے گا. اور پہلی کار انشاءاللہ میں اس میں بیٹھ کے تو کچھ عرصے بعد جب یہ مکمل ہو جائے گا اور اس کی فنشنگ وغیرہ ہو جائے گی تو اس میں بیٹھ کے ویڈیو بناؤں گا کہ جناب میری کار سولر پہ چل رہی ہے. اس میں کافی ساری چیزیں امینڈ کرنی پڑ رہی ہیں, جگہ دیکھنی پڑ رہی ہے کہ کہاں پہ کیا لگے گا, کیسے ہوگا, تو وہ سارا انشاءاللہ وہ کریں گے. ڈاکٹر صاحب آج کے لیے اتنا ہی, تھینک یو سو مچ. ناظرین کے لیے ایک دفعہ پھر میں دہراتا ہوں, ٹریننگ ڈیٹ 8, 9 اور 10 سپٹمبر 2021. اگر کوئی کینڈیڈیٹ دونوں ٹریننگ لینا چاہتا ہے اس کے لیے 10,000, اگر کوئی ایک لینا چاہتا ہے تو بایو فلاک میں 7,000 فیس ہے اور گوڈ فارمنگ کی 5,000 فیس ہے. رجسٹریشن کے لیے نیچے نمبر جو ہے وہ ڈسپلے ہو رہے ہیں, اس پہ آپ لوگ اپنا نام, فادر نیم, SNIC نمبر اور اپنی فیس سبمٹ کر دیں اور خود کو رجسٹر کریں. اب ہمیں دی اجازت. اللہ حافظ.